اتحاد اور یکجہتی کی امنگ سے ہر قلعہ فتح ہوتا ہے، اور اسلام کی 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دیوار کفر گرتی گئی اور صدیوں تک دین حق کے نظام کا ہم پلہ کوئی نظام نہ پنپ سکا۔ اس راز کے پیچھے سب سے بڑا راز قرآن کا درس تھا، جس میں اتحاد کا حکم تھا۔ اسی اتحاد کی مضبوط کڑی خلافت تھی۔ خلافت کے ادارے نے مسلمانوں کو باہم جوڑ کر رکھا۔ وہ مسلمان چاہے عرب کے صحراؤں کے ہوں یا ترک سرزمین کے، وہ مسلمان چاہے ہند کے ہوں یا مشرق بعید کے، وہ ایک عقائد سے منسلک تھے جس کا نام اسلام تھا۔ اسلام دشمن قوتیں اکثر کہتی ہیں کہ 21ویں صدی کی جدید دنیا میں خلافت جیسے نظام کی کوئی جگہ نہیں، یا یہ کہ خلافت ایک ناپید ادارے کا نام ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر مسلم فتوحات میں خلافت کا ادارہ قائم نہ ہوتا تو کبھی بھی اس وقت کی طاقتیں ڈھیر نہ ہو پاتی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک وقت میں 57 ممالک کو کیسے ایک لڑی میں پرویا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب نہایت ہی آسان ہے۔ اس وقت کی سپر پاور امریکہ بھی تو 50 ریاستوں کے اکٹھ کا نام ہے۔ امریکہ کی تمام ریاستیں اپنا الگ آئین رکھتی ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ تمام ریاستوں کا اپنا ایک پرچم بھی ہے۔ لیکن جب یہ 50 ریاستیں ایک وحدت سے جڑتی ہیں تو دنیا کی ایک عظیم طاقت یعنی کہ سپر پاور امریکہ وجود میں آتا ہے۔ اسی سلسلے میں دوسری سب سے بڑی مثال برطانیہ کی ہے۔ اپنی تمام تر سلطنت اور راج پاٹ کو کھونے کے باوجود ابھی تک برطانیہ 3 اکائیوں پر مشتمل ہے، جس میں سرزمین انگلستان، ویلز اور شمالی آئرلینڈ شامل ہیں۔ یہ تمام ریاستیں آزاد ہیں اور اپنے اپنے آئین رکھتی ہیں، لیکن گریٹ برٹین کا نعرہ ان کو ایک جسم، ایک روح بنا دیتا ہے۔ ان 2 طاقتوں کے علاوہ یورپی یونین بھی ایک اہم مثال ہے۔ ماضی میں دیکھا جائے تو 20ویں صدی کے زیادہ تر دورانیے پر حکومت کرنے والا سوویت یونین بھی کسی ایک ریاست کا نام نہ تھا۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، وہ ایک یونین تھی جو کہ وسطی ایشیائی ریاستوں، یورپی ریاستوں اور موجودہ روس پر مشتمل تھی۔ اگر نئی دنیا یعنی کہ امریکہ کی ریاستیں مل کر ایک ہو سکتی ہیں تو مسلم امہ کیوں نہیں؟ اگر یورپ شدید لسانی اور جغرافیائی تنازعات کے باوجود اکٹھا ہو سکتا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیوں ممکن نہیں کہ ہم تمام اسلامی ممالک مل کر ایک وحدت قائم کر لیں؟ حالانکہ ہمیں بار بار احادیث اور قرآنی آیات میں متحد رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تمام ممالک مل کر ایک خلافت کا اعلان کر دیں؟ 57 ممالک مل کر اپنا پرچم، آئین اور ایک خلیفہ بنا لیں۔ جس طرح سے امریکہ میں تمام 50 ریاستوں کو آئینی آزادیاں ہیں، اسی طرح سب آزادیاں آج کے اسلامی ممالک کو حاصل ہوں، جبکہ امور خارجہ اور دفاعی معاملات خلافت کے نیچے ہوں۔ تمام ممالک مل کر پہلے اپنے علاقائی سربراہ کا انتخاب کریں اور اس کے بعد وہ شخص براہ راست خلیفہ کا دست و بازو بنے۔ تمام ممالک کے اشتراک سے ایک اسمبلی قائم کی جائے جس میں ہر ملک کو برابری کی ترجمانی دی جائے۔ اس طرح سے اسلامی ممالک مل کر اب بھی 21ویں صدی میں بھی خلافت کو نافذ کر سکتے ہیں، جس سے 2 ارب لوگوں کی ترجمانی ہو سکے، ان کی متحدہ فوج، متحدہ معیشت اور متحدہ آئین ہو۔ خلیفہ کا انتخاب ایک معینہ مدت کے لیے کیا جائے اور جمہوری طریقہ کاروں سے ایک مکمل آزاد فیڈریشن قائم کی جائے۔ ہر ایک ملک اور علاقے کے حصے کو حق حاصل ہو کہ وہ بلا روک ٹوک خلیفہ بننے کے لیے حصہ لے سکے۔ ہر خطے کی نمائندگی ہو اور ایک انتہائی مضبوط اور طاقتور ریاست وجود میں آئے۔ کتنا سادہ سا طریقہ ہے کہ پہلے تمام ممالک اپنا نمائندہ اور سربراہ منتخب کریں اور اس کے بعد تمام نمائندے مل کر ایک خلیفہ کو چنیں۔ ان سب سے ہماری جدید اور مضبوط خلافت قائم ہو سکتی ہے، جس کا اپنا ایک دارالخلافہ ہو جو کہ پوری مسلم امہ کی نمائندگی کرے۔ جب 2 ارب کے لگ بھگ لوگ اکٹھے ہو کر کشمیر، فلسطین اور قبرص کے لیے آوازیں اٹھائیں گے تو کون ہوگا جو ہمیں روکے گا؟ ہم کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اس نظام کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے صرف یہ ماننا ہوگا کہ خلافت اب بھی زندہ کی جا سکتی ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو ایک اکائی کے پرچم تلے اکٹھا کرنا ہوگا۔ ایک پرچم، ایک آئین، ایک خلیفہ، ایک مذہب اور ایک فوج سے ہم ایک بار پھر سے چرخ نیلی فام کو چھو لیں گے۔